بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کی برکتیں، اس کی سعادتیں خوب دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کی سب عبادات کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ہم سے کچھ ساتھیوں نے سوالات پوچھے ہیں اور یہ سوالات ہیں قرآن مجید کے متعلق، اور کہ قرآن مجید کی جو فلاں آیت ہے اس کے اندر جو ایک لفظ آتا ہے اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ بعض ساتھیوں کو کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو ذرا مشکل لگتے ہیں، اس کی ادائیگی، اس کی جو پروننسیشن ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ سبق بھی امید ہے آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسا سوال ہو کہ قرآن مجید کا کوئی لفظ ہے جس کی ادائیگی آپ کو تھوڑا سا مشکل لگ رہی ہے اور جس کے بارے میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ شاید آپ اس کو غلط پڑھ رہے ہیں، تو آپ بھی ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ کمنٹ کے اندر بھی آپ میسج کر سکتے ہیں کہ آیت نمبر بتا دیں اور سورت کا نیم بتا دیں، تو انشاءاللہ آپ کا جو سوال ہوگا وہ بھی ہم ویڈیو کے اندر شامل کر لیں گے، نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ۔ جی تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ یہ ایک سوال جو پوچھا گیا ہے کہ سورہ ہود کے اندر، سورہ ہود کی آیت نمبر 42 جو آیت مبارکہ ہے اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے، اس کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے۔ میں یہ ساری آیت کو پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس لفظ کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دوں گا۔ یہ آیت 42 ہے اور سورہ ہود ہے اور 12واں پارہ ہے۔ پڑھتے ہیں اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ جی سوال اس میں یہ تھا کہ آپ نے یا بنی ارکب معنا ایسے پڑھنا ہے، با کا بھی ساؤنڈ آئے، یا صرف کاف کو میم کے ساتھ ملانا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کاف کو آپ نے ڈائریکٹ میم کے ساتھ ملانا ہے، اس کے اندر آپ نے با کو ادا نہیں کرنا۔ کیسے؟ یا بنی ارکب معنا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ جی اور اس کے علاوہ یہ جو آیت ہے 42، اس سے پہلے ایک آیت ہے 41، اس کے اندر بھی ایک آتا ہے، اس سے پہلے اس پہ ویڈیو بھی شاید میں نے بنائی تھی، تو یہ میں پھر اس کو دہرا دیتا ہوں۔ آیت 41 کے اندر ایک لفظ آتا ہے، یہاں پہ امالہ ہوتا ہے۔ پورے قرآن مجید میں صرف ایک ہی جگہ پہ امالہ ہوتا ہے، اس میں را کو اپنی کیسے ادا کرنا ہے۔ آیت 41 سنیے گا، کیونکہ ابھی آپ نے آیت 42 تو اس کے لیے قرآن پاک اوپن کیا ہوگا، تو اس کے ساتھ پیچھے آیت 41 اسے کیسے ادا کرنا ہے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا۔ اسے آپ نے مجری نہیں پڑھنا بلکہ مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم۔ اس کے بعد ایک اور سوال تھا، یہ ہے سورہ حجرات۔ سورہ حجرات یہ 26 پارہ ہے اور اس کے اندر یہ لفظ آتا ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے جی۔ یہ آیت ہے، آیت مبارکہ 11 نمبر آیت ہے۔ لفظ کیا ہے؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ اب یہاں بہت سے غلطی ہو جاتی ہے اور لوگ اس کو کیا پڑھ دیتے ہیں؟ بئس الاسم الفسوق، اور اچھے خاصے جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ یہ مسٹیک ہو جاتی ہے ان سے۔ اب پھر دیکھیے کہ اس کو بئس الگ ہے، بئس، اور اس کے بعد لام کے نیچے زیر ہے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔
تو امید ہے جی یہ لفظ بھی آپ اس کو ٹھیک ادا کرنا یقیناً آپ سیکھ گئے ہوں گے۔ اور اس کے بعد ایک اور لفظ ہے جی، یہ لفظ ہے سورۃ الانبیاء اور اس کی آیت مبارکہ 104۔ کیسے ہم پڑھیں گے اس آیت کو، آیت مبارکہ کو؟ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کطی السجل للکتب۔ یہ سوال بھی اس لفظ کے متعلق تھا کہ اس کو ہم کیسے پڑھیں، کطی السجل للکتب۔ پھر سنیے گا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب۔ جی، اور اس کے بعد جو سورہ کہف ہے، سورہ کہف کے اندر تو بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جس کی ادائیگی جو ہے وہ بعض لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے، اور یہ سورہ کہف عام طور پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، اور اس کی فضیلت بھی بہت ہے کہ جمعہ والے دن اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جی، سورۃ الکہف میں جو آیت مبارکہ 10 ہے، آیت نمبر 10 آپ اسے اوپن کیجئے گا، اور اس میں ایک لفظ آتا ہے۔ جی، آیت نمبر 10 کی میں تلاوت کرتا ہوں۔ اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ وَهَيِّئْ لَنَا، یہ لفظ تھوڑا مشکل لگ رہا تھا تو اس کو پھر سن لیجیے گا، وَهَيِّئْ لَنَا، وَهَيِّئْ لَنَا۔ اس کے بعد جی اسی پیج کے اوپر، اسی صفحہ کے اوپر جو آیت 14 ہے اس کو دیکھیے گا، اس میں ایک لفظ آتا ہے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ جی، لفظ ہے لن ندعو، یہاں جو الف ہے، الف کے اوپر کیا ہے جی، گول دائرہ ہے، تو جس کے اوپر گول دائرہ ہوتا ہے تو اس لفظ کو ادا نہیں کیا جاتا۔ تو آپ نے یہاں پہ جو الف ہے اسے نہیں پڑھنا، یعنی ایسے نہیں پڑھنا آپ نے، لن ندعو، یہ غلط ہے۔ صرف واو کے اوپر جو زبر ہے اس کو آپ نے ادا کرنا ہے، اور آپ کو اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ واو کے اوپر جب یا کسی بھی حرف کے اوپر جب زبر زیر پیش ہو تو اسے لمبا نہیں کیا جاتا ہے۔ کیسے پڑھیں گے، لن ندعو من دونہ، لن ندعو، بس ایسے کر کے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت آپ اوپن کریں گے 28، اور یہ بھی ہے سورۃ الکہف۔ جی، اس آیت مبارکہ کی میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ جی، یہاں پہ بالغداة، یہاں واو کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو واو کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، واو بالکل خالی ہے۔ تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بالغداواتی ایسے پڑھ دیا جاتا ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ صرف اس میں دال کو اپنے ادا کرنا ہے، واو کو اپنے بالکل چھوڑ دینا ہے۔ کیسے پڑھیں گے، بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم۔ جی، آیت یہ کون سی تھی جی، آیت 28۔ آیت 28 کے بعد آپ نے اوپن کرنا ہے آیت 36۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ جی، آیت 36 کے اندر یہ لفظ ہے، اور اس میں لفظ آتا ہے وَلَئِن رُّدِدتُّ۔ وَلَئِن رُّدِدتُّ، دال کو تا کے ساتھ ملائیں گے، یعنی دال کے نیچے جو زیر ہے تو اس دال کو آگے تا کے ساتھ ملائیں گے۔ اس کو ہم ایسے نہیں پڑھیں گے وَلَئِن رُّدِدتُّ، ایسے نہیں ہے، بلکہ دال کو تا کے ساتھ ملائیں گے، اور درمیان میں جو دال آتی ہے اس دال کو ہم کھا جائیں گے، مطلب نہیں پڑھیں گے اس کو۔ وَلَئِن رُّدِدتُّ
إلى ربي. آیت 36 کے بالکل قریب ہی ہے آیت 38، اس میں ایک لفظ ہے وہ مشکل ادا ہوتا ہے، اسے بھی دیکھیے گا. لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. جی لیکن هو اللہ، اسے لیکننا نہیں کرنا، اگرچہ اس کے ساتھ الف ہے لیکن الف کے اوپر چھوٹا سا زیرو لکھا ہوا ہے تو آپ نے الف کو نہیں پڑھنا. لیکن هو اللہ، لیکن هو اللہ. تو امید ہے اس کو بھی آپ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ٹائم درست پڑھ لیں گے. بہت سارے تو یقیناً درست پڑھتے ہوں گے، جو تھوڑا اکا دکا لوگ ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کو ٹھیک پڑھیں گے. آیت سورۃ الکہف ہی ہے اور اس کے اندر آیت 45 ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. جی یہاں لفظ ہے تذروه الرياح، تذروه الرياح، تو اسے بھی دیکھ لیجیے گا. 45 آیت ہے. یہ بھی لفظ تھوڑا سا مشکل ہے، خاص طور پہ جو ناظرہ لوگ پڑھتے ہیں، ناظرہ خان حضرات جو ہیں ان کے لیے اس طرح کے کوئی لفظ آ جائیں تو وہ تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہ تھی آیت 45، اور اس کے بعد یہی سورۃ الکہف ہے، اس کے اندر آیت 77 ہے. جی آیت 77 یہ 16 پارہ سٹارٹ ہوتا ہے سورۃ الکہف. اس کو دیکھیے گا کیسے ادا کریں گے. یہ ایک لفظ ہے، اس کے اندر تھوڑا سا مشکل ہے. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما. جی قریۃ استطعما، یہاں پہ چھوٹا سا نون ہے اور جسے نون قطنی کہا جاتا ہے، تو آپ نے کیسے اسے اس نون کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، ایسے نہیں پڑھنا قریۃ استطعما، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اہل قریۃ نس نون کا جو آواز ہے وہ بھی آنی چاہیے. قریۃ استطعما. جی یہ ہو گیا آیت 77، اور اس کے بعد ہے آیت جو ہے 79. یہ سورہ کہف ہی ہے. میں نے زیادہ کوشش کی ہے کہ سورہ کہف کی، چونکہ عام طور پہ زیادہ تلاوت ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ جو مشکل الفاظ سورہ کہف کے اندر ہیں اس کی ہم تلاوت کر دیں. ویسے تو ساری صورت پڑھنی چاہیے لیکن تھوڑا وقت کی قلت کی وجہ سے صرف ہم کیا کر رہے ہیں جی، جو مشکل لگ رہی ہیں آیات، جو آپ لوگوں نے کچھ سوالات پوچھے ہیں تو وہ میں اس کی تلاوت کر دیتا ہوں. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. آیت 79 اس کے اندر یہ لفظ آتا ہے فأردت. اس میں بھی آپ نے دال نہیں پڑھنا بلکہ را کو تا کے ساتھ آپ نے ملانا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس کو ادا فرمانا ہے انشاءاللہ العزیز. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا ہے، کیونکہ پھر ویڈیو خاصی لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے یہاں تک ہم اس کو سبق روک لیتے ہیں. اگر آپ کو کوئی اس طرح کا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی لفظ آپ کو مشکل لگ رہا ہو کوئی آیت کریمہ کا، تو آپ ضرور کمنٹس کے اندر آپ بتا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہم آپ کے سوال کو بھی ساتھ شامل کر لیں گے. تو اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہو گیا. ہمیشہ خوش رہیں اور دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.